الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم شیخ سعود شرین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں. چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تقریر یا سوال جواب اردو یا ہندی میں کروں. کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کے سوال جواب کے سیشن میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے. 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن صرف ایک پورا سیشن 3-3.5 گھنٹے کا کم از کم صرف سوال جواب کا ہونا چاہیے. اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی، سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. پھر بھی لوگ جب کیوں میں کھڑے ہوتے کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے. تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلا سوال جواب کی نشست طے کی. تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے لے اور وقت اگر باقی ہے تو انشاءاللہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی لیں گے. لیکن پہلا موقع دیجیے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے ان کی جو بھی غلط فہمی ہے اسلام کے متعلق ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے دور کریں. پہلا سوال مائک نمبر 1 سے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذاکر بھائی، ایکچولی میں پچھلے 2 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہا ہوں. مجھے گھر میں ٹوٹلی بین کر دیا ہے پیس ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے. مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے اور میں چھپکے سے آپ کی سیڑھی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں. تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرا نام عمر دبے ہے. پراپر میں سولاپور سے ہوں اور ووڈافون نام عمر دبے. یس بھائی صاحب عمر دبے سولاپور سے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہے چپکے دیکھنے کا یہ حال ہے تو کھلا دیکھنے کا کیا حال ہوگا. اور بھائی صاحب نے کہا کہ گھر کے لوگ نے پیس ٹی وی بین لگا دی ہے پھر بھی 2 سال سے دیکھ کے میرے تقریر دیکھنے کے متاثر ہو کے آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ آف کورس مانتے. یس. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ بے شک. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ یس آف کورس. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ بالکل نہیں. آپ اپنی خود کی خواہش سے قبول کرنا چاہتے؟ یس بالکل، پورے ہوش اور آواز میں. کوئی بھی دباؤ، مالی دباؤ، فزیکل پریشر؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ زبردستی کسی کو
کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے، اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا غلط ہے. لیکن اگر کوئی اپنی خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نہ یہ دیش آپ کو روکتی ہے، کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریچ، پریکٹس اینڈ فالو ریلیجن. مطلب کوئی بھی ناگرک ہے، کوئی بھی ہندوستانی کو خواہش ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے. بالکل. تو اگر آپ اپنے خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب. کوئی بھی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. یس. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادہ دیتا ہوں میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے، اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت الفردوس ملے. میری ایک ریکویسٹ ہے. جی ہاں. پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے جو اسلام ملا، جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کی سیڑھی، میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ذاکر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے، اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کی وجہ سے اس کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچائے تو ماشاءاللہ تو پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو. جزاک اللہ. ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان، جیسا میں کہہ رہا تھا کل، ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے. ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے، سن سکتے، قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے. انشاءاللہ اس سے اب اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملیں گی. جزاک اللہ. شکر بھائی صاحب. اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے، اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت الفردوس ملے. اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا. آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے، اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے. جب تک آپ آ رہے ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ. جی مائک. میرا نام ہے رانا صاحب شندے. میں بی ایس ٹی میں ورکشاپ دادر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں. میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں. بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے؟ دھیرے سے اور زور سے، تو اونچی آواز میں پوچھیں. میرا سوال ہے، تو میرا بچہ 28 برس کا ہے، وہ متی مند ہے. میرا بچہ خالی کھانا پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، کچھ بھی کام کرتا نہیں. ماں باپ کو غصے سے کچھ بھی بول سکتا ہے، اور میں اس کے لیے بہت علاج کیا، پرنتو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے میرے کو. اس لیے میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں. آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. میرا بچہ کچھ بھی کام کرتا نہیں، خالی گالی دیتا ہے. تو میرا کیا مقصد ہے؟ اور دھنیہ واد. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اس کا بچہ 28 سال کا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے
सिर्फ सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं, तो आपका फर्ज है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। आप ये जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना है, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए, आपका जो काम है, आपका जो फर्ज है पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छे तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ इबादत करे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसकी नहीं। ये आपका फर्ज है। देखोगे उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिब इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है, ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, आप फिर उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाअल्लाह सफलता मिलेगी जिंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। होप द आंसर द क्वेश्चन।